شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رام مندر میں بیتی ایک شب کی کہانی۔ کٹر ہندو جنہیں اپنے دھرم پر بہت ناز ہے، سجدے میں گر کے اسلام اور بھارت کے مسلمانوں کی ایک بڑی جیت۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کی بھلائی اور ان کے اعمال کے اجر میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک خاص دنوں کو مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ جمعے کو سردار الایام کہا گیا ہے۔ اسی طرح مہینوں کو بھی دوسرے مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے، جیسے کہ تمام مہینوں میں رمضان المبارک سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی کے علاوہ شعبان میں بھی دیگر عبادات کا دگنا اجر ملتا ہے، اور نصف شعبان میں ایک شب ایسی بھی آتی ہے جس میں جو بھی عبادات کی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں، اور سچے دل سے توبہ کرنے والی ہر ذی روح کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ جاری ہے، شب برات کی تیاریاں مکمل عروج پر ہیں۔ گھروں میں صفائیوں کا اہتمام کیا گیا اور گھروں میں تقسیم کیے جانے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ دوستو، شب برات کی خوشی بھی کسی عید کی خوشی کی طرح منائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے چہرے چہچہا اٹھتے ہیں۔ بابری مسجد کے منہدم ہونے اور رام مندر کے افتتاح کے بعد تمام مسلمان بہت ہی بجھے ہوئے دل کے ساتھ روزمرہ کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے، مگر شب برات کی آمد نے ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر رونق پھر سے بحال کر دی، اور سب جوش و خروش کے ساتھ اپنی تکلیف کو بھلا کر اس مبارک شب کی تیاری کرنے لگے۔ دوستو، یہ واقعہ 2 دن پہلے کا ہے۔ بھارت کے مسلمان جوش و خروش میں اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایک جگہ پر باجماعت نماز کا انتظام کیا گیا، اور وہیں درود اور دوسرے اذکار کی محفل سجانے کا فیصلہ لیا گیا، اور وہاں پر ایک جگہ مختص کر دی گئی۔ یہ جگہ رام مندر سے کچھ فاصلے پر مختص تھی، کیونکہ مسلمان گھرانوں کے پاس جو بھی جگہ خالی تھی وہ تقریباً ساری ہندوؤں کی تھی، جبکہ رام مندر کی حدود سے کچھ آگے نکل کر ایک مسلمان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس میں یہ تمام انتظامات مکمل کیے گئے تھے۔ اور جب رام مندر تعمیر نہیں کیا گیا تھا اور بابری مسجد موجود ہوا کرتی تھی، تب بھی جب بابری مسجد کی جگہ کم پڑ جاتی تو اسی زمین کو مسلمانوں کو بٹھانے کے لیے مختص کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی ایسا کیا گیا تھا، اور اب تمام مسلمان کپڑے بدلے، خوشبوئیں لگائے اس جگہ پر اکٹھے تھے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ وہاں پر سب سے زیادہ بننے والا کھانا حلوہ پوری پیش کیا گیا تھا۔ دوستو، شب برات کی آمد تھی، اس لیے مسلمان پوری خوش و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ تمام مسلمان اس جگہ پر اکٹھے تھے اور ذکر و اذکار کی محفلیں اپنے عروج پر تھی۔ ہر جگہ رنگ اور نور کا سما تھا، ہر چہرہ پرسکون اور اطمینان تھا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی چمک تھی جو ہر چہرے کو الوہی اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ ہندو دور کھڑے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بری طرح سے جل رہے تھے۔ ہندوؤں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں، مگر نہ جانے مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ ہر اذیت اور تکلیف کو سہنے کے بعد پھر سے اسی طرح حشاش بشاش ہو جایا کرتے۔ اب کی بار بھی انہوں نے مسلمانوں کی خوشی برباد کرنے کا سوچا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود ہی اپنی سازش کا شکار ہونے والے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کچھ دیر بات کی، اور پھر ان میں سے آدھے لوگ مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور خوب ہنگامہ مچا دیا۔ مسلمان حیرت سے اس افتاد کو دیکھ رہے تھے اور اس بات کی وجہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر انہیں کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ جب ہندو بنا سر پیر کے باتیں کر رہے تھے اور خوب شور مچا رہے تھے، تمام مسلمانوں کی توجہ ہندوؤں کی طرف ہوگی۔ تب پیچھے رہ جانے والے ہندوؤں نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں مسلمانوں کو خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اب وہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہاں پر کب تماشا لگے اور انہیں مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر وہاں ہوئے فساد کو ختم کرنا چاہا اور بات چیت کے ذریعے ہندوؤں کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ شور مچانے والے ہندو بھی کام ہو جانے کا اشارہ ملتے ہی چپ چاپ واپس لوٹ آئے، کیونکہ ان کا کام ہو چکا تھا اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اوپر ایک ذات اللہ کی بھی ہے جس کی نظر اس تمام ارض و سما پر ہے، اور جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے بس میں دنیا میں موجود ہر کام ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے ہر ایک چیز کی کایا پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ وہ منصوبے کے مطابق کچھ آگے بڑھے اور انہوں نے بھی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، اور مسلمانوں کی طرح ہی انہوں نے نیاز بانٹنی شروع کر دی۔ مسلمان ان کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہے تھے
کہ انہیں یہ بات کیا سوجی، مگر وہ جانتے تھے کہ ہندوؤں کو مقابلہ کرنے کی بری عادت ہے۔ اسی طرح دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہندو کیا کر رہے ہیں اور کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے غرض تھی کہ آج ان کی مبارک شب ہے اور وہ جتنی زیادہ عبادت کریں گے ان کے اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے اور اتنے ہی درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جس کا ان لوگوں کو بہت زیادہ بے صبری سے انتظار تھا۔ مسلمان جیسے ہی اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہندوؤں نے شور و گل مچانا شروع کر دیا، مگر مسلمانوں نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگنا جاری رکھی۔ سب اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کر رہے تھے اور اپنی عبادات کے قبول ہونے کی امید لیے ہوئے تھے۔ آخرکار دعا اختتام پذیر ہوئی اور ہندو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگے، اور ان کا اس طرح سے غور سے دیکھنا مسلمانوں کو اور بھی اچنبھے میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کو یہ بات پہلے ہی کھٹک چکی تھی کہ ضرور ہندوؤں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس کا تماشا دیکھنے کے لیے وہ اس قدر بے چین ہوئے بیٹھے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہاں پر پوجا پاٹ کا ڈرامہ رچایا تھا۔ مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہندوؤں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچے یا کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ سب مسلمان دل میں پریشان تھے، وہ ہندوؤں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کھانے کی تقسیم کر دی گئی، مگر اب کی بار منہ کھلنے کی باری ہندوؤں کی تھی۔ وہ حیرت سے سب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے جو چپ چاپ ان کو نظر انداز کیے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ایک دو نے انہیں بھی کہا کہ اگر وہ کھانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، جس پر انہوں نے ایک ہندو کو بھیجا جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھا اور ان کے ساتھ حلوہ پوری کھانے لگا، جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار تھی۔ وہ سیر ہو کر جب کھانا کھا چکا تو اٹھ کر ہندوؤں کے پاس پہنچ گیا اور انہیں جا کر کچھ بتانے لگا۔ سبھی کے چہروں کے رنگ اترے ہوئے تھے، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک ہندو بھاگا بھاگا آیا اور کھانے کی پتیلیوں کے پاس پہنچ گیا اور ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کھانا بالکل تر و تازہ تھا۔ مسلمانوں کو لگا شاید وہ بھی کھانے کی تعریف سن کر کھانا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بھی بیٹھنے اور کھانا کھانے کی دعوت دے دی، جس پر اس نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے 2 جگہ پر کھانا بنایا تھا؟ مسلمان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، انہیں اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، جس پر وہ بھی چپ چاپ لوٹ گیا۔ اگر وہ مسلمانوں کو بتاتے تو ان کی اپنی بدنامی ہوتی، اس لیے زیادہ رد عمل دینے پر مسلمان ان پر شک کر سکتے تھے۔ واپس جا کر اس نے اپنا کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ان کے کھانے میں اسی طرح سے مٹھی بھر بھر کر ریت ڈالی ہوئی تھی، جسے وہ مسلمانوں کے کھانے میں ڈال کر آئے تھے، مگر مسلمانوں کا کھانا بالکل صاف تھا اور انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ کوئی بھی مسلمان اس طرف نہ آئے۔ یہ سب مل کر ان کی سوچی سمجھی سازش تھی جس سے مسلمانوں کو ایک بار پھر اذیت پہنچانا چاہتے تھے۔ کچھ ہندوؤں نے جا کر مسلمانوں کا دھیان اپنی طرف بھٹکایا تھا تاکہ باقی پیچھے رہ جانے والے ہندو ان کے کھانے میں آرام سے ریت اور مٹی ڈال سکیں، اور جب انہوں نے یہ کام پورا کر لیا تو بحث کرنے والے ہندو وہاں سے چلے گئے اور بعد میں مسلمانوں کو ہی چیلنج کرنے لگے تھے کہ ان کی رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو کھانا تھوکتے دیکھ کر ان کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ جتنی ریت اور مٹی انہوں نے کھانے میں ڈال دی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کھانے کو کھا پاتا، مگر اب اپنے کھانے میں اسی طرح سے ریت اور مٹی ڈلی ہوئی دیکھ کر وہ حد سے زیادہ پریشان تھے، جس پر مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی تھی، مگر اللہ کے ساتھ کی وجہ سے ان پر آئی مشکل ٹل گئی۔ وہی مشکل ہندوؤں پر پڑ گئی۔ تمام ہندو سجدے میں گر گئے اور اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس دنیا کے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ ہندوؤں نے سارا واقعہ مسلمانوں کو سنا دیا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے مسلمان ہونے کی درخواست کی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کچھ ہندو جو کہ اپنے مذہب میں کٹر تھے وہ بے مقصد باتیں بناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، ہندو اپنے تمام منصوبوں میں اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے اور فتح اسلام اور مسلمانوں کی ہوتی رہے گی۔ دوستو، شب برات آنے والی ہے اور ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شب برات کو رام مندر میں ایک بہت بڑا جشن منائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا۔